سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ سلطان محمود نے لڑکیوں کو، اشرفیوں کی تھیلیوں کو اور شراب کی صراحیوں کو دیکھا اور اس نے اپنے حاکم کو دیکھا جو 6 برس سے ملتان میں تھا۔ اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ سلطان کو وہ کاغذ دیا گیا جس پر نقشہ بنا ہوا تھا۔ اگر تم بچے ہوتے، کم سن اور نادان ہوتے تو میں تمہیں بتاتا کہ تم نے جو کچھ کیا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ سلطان محمود نے اپنے حاکم سے کہا، تم جانتی ہو تم کیا کر رہے تھے؟ اب میں تم سے توقع رکھوں گا کہ مجھے سب کچھ بتا دو۔ تمہارا جرم میرے سامنے کھل چکا ہے کہ تم مجھے نہیں، سلطنت غزنی کو بھی نہیں، اسلام کو دھوکہ دے رہے تھے۔ اس کی سزا تم جانتے ہو۔ اب تم نے اپنا ایمان نیلام کر کے ان کفار کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ بتا دو، خدا تمہیں بخش دے گا۔ اگر نہیں بتاؤ گے تو تم جانتی ہو کہ تم جیسوں کی زبان کس طرح کھلوائی جاتی ہے۔ ان ہندوؤں میں اتنی طاقت نہیں کہ تمہیں مجھ سے اور اپنے جرم کی سزا سے بچا سکیں۔ ان پریوں جیسی دلکش لڑکیوں میں، اس شراب میں اور ان تھیلیوں میں اتنی طاقت نہیں کہ تمہیں خدا کے قہر سے بچا سکیں۔ بولو۔ حاکم سلطان کے قدموں میں گر پڑا اور سر اس کے پاؤں میں رکھ دیا۔ پیچھے رہو۔ سلطان اچھل کر پیچھے ہٹا اور گرجا، اپنا ناپاک ماتھا میرے پاؤں سے نہ لگانا، میں وضو سے ہوں، مجھے روزہ رکھنا ہے۔ اس نے ہندوؤں کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں عتاب تھا۔ اس نے کہا، تم بولو اور فوراً بولنا شروع کر دو۔ اس نے لڑکیوں کی طرف دیکھا اور حکم دیا، ان تینوں کو ایک ہی کوٹڑی میں بند کر دو اور انہیں تامرگ اسی کوٹڑی میں رکھو۔ ایک ہندو ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور سلطان سے التجا کی، سلطان مہاراج، ان میں ایک میری بیٹی ہے، دوسری 2 بھی معزز گھرانوں کی ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں۔ سلطان نے لڑکیوں سے پوچھا، کیا تمہیں زبردستی اس کمرے میں لے جایا گیا تھا کہ تمہیں معلوم نہیں تھا کہ تم سے کیا کام لیا جائے گا؟ معلوم تھا، ایک لڑکی نے بڑی دلیری سے جواب دیا، ہمیں زبردستی نہیں لے جایا گیا تھا۔ اب یہ نہ سمجھنا کہ جسم بیچنا ہمارا پیشہ ہے۔ ہم معزز خاندانوں کی لڑکیاں ہیں، ہم اپنے دھرم کی داسیاں ہیں۔ ہم نے جو کچھ کیا اپنا فرض سمجھ کر کیا۔ ہم اپنے ان مندروں کا انتقام لے رہی ہیں جنہیں آپ نے ناپاک اور تباہ کیا ہے۔ سلطان محمود کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ اس نے اپنے مجرم حاکم سے تنزیہ کہا، میں نے اس پوری قوم کو شکست دی ہے، میرے اللہ کے سپاہیوں نے اس قوم کے دیوتاؤں کو شکست دی ہے، مگر تم سے ان لڑکیوں نے ہتھیار ڈلوا لیے ہیں اور تم اپنی پوری فوج کو شکست دلوانے کا اہتمام کر رہے تھے۔ ہم اس قوم کی بیٹیاں ہیں، دوسری ہندو لڑکی نے کہا، جس کی عورتیں اپنے مرے ہوئے خاوندوں کے ساتھ زندہ جل جایا کرتی ہیں۔ اپنے دھرم اور دیش کے لیے ہم فخر سے اپنا جسم استعمال کرتی ہیں۔ اس دھرتی پر اسلام نہیں رہے گا۔ تیسری لڑکی نے کہا، ہمیں ہمارے مذہبی پیشواؤں نے سبق دیا ہے کہ اپنے حسن اور جسم کو میٹھا زہر سمجھو اور اس سے اپنے دھرم کے دشمن کو مار دو۔ ہم آپ سے صرف یہ عرض کرتی ہیں کہ ہمیں فوراً ہلاک کر دیا جائے، اذیت دے کر نہ مارا جائے۔ میں تمہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ سلطان نے، جو ترجمان کی وساطت سے لڑکیوں سے باتیں کر رہا تھا، کہا، جس دھرم کی بنیاد عورت اور ریاکاری پر رکھی گئی ہو، اس کی عورتیں تمہاری طرح فخر سے بدی کا ارتکاب کیا کرتی ہیں۔ میں تمہاری خواہش پوری کروں گا، تمہیں فوراً ہلاک کر دیا جائے گا، لے جاؤ انہیں۔ مجرم حاکم اور اس کے ہندو ساتھیوں نے بتا دیا کہ وہ کیا کر رہے تھے۔ اس حاکم کو ہندوؤں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ اب اسی نے انہیں بتایا تھا کہ سلطان محمود سومنات کو تباہ کرنے کے لیے جا رہا ہے اور اس کے حکم سے آگے کے علاقے دیکھنے کے لیے آدمی چلے گئے ہیں۔ اس ٹولے نے پہلا کام یہ کیا کہ راجوں مہاراجوں کو اطلاع دینے کے لیے قاصد دوڑا دیے اور سومنات والوں کو بھی خبردار کرنے کے لیے آدمی بھیج دیے تھے۔ مسلمان حاکم نے ان قاصدوں سے یہ کہا تھا کہ وہ راجوں وغیرہ سے کہیں، جب غزنی کی فوج بہاولپور سے آگے بیگانیر کے صحرا میں سے گزر رہی ہو تو اس پر شبخون ماریں اور زیادہ تر تیر استعمال کریں۔ پانی اونٹوں پر ساتھ جا رہا ہے، اونٹوں پر لدے ہوئے مشکیزیں تیروں سے چھلنی کرتے رہیں۔ ان کی سکیم یہ تھی کہ تمام راستے غزنی کی فوج کو پریشان رکھا جائے اور اسے پانی سے محروم کیا جائے، زیادہ سے زیادہ اونٹ مارے جائیں اور دور آگے جا کر وہاں کے مقامی آدمیوں کے بیچ میں کچھ آدمی سلطان کو ملیں اور کہیں کہ وہ اس کی فوج کو قریبی اور آسان راستے سے کاٹھیاوار تک پہنچا دیں گے۔ یہ سلطان کو گمراہ کرنے کا اہتمام تھا۔ نقشہ ہندوؤں کی حویلی سے برآمد ہوا تھا۔ اس میں وہ مقام اور علاقے بنے ہوئے تھے جہاں غزنی کی فوج پر شبخون مارنے تھے اور جہاں سے سلطان کو غلط راستے پر ڈالنا تھا۔ سلطان محمود نے ان سے سب کچھ اگلوا لیا تو اپنا فیصلہ سنایا، ان ہندوؤں سے ان کے تمام ساتھیوں کی نشاندہی کراؤ اور ان سب کو گرفتار کرو، میرے پاس لانے کی ضرورت نہیں، ان سب کو کوٹڑیوں میں بند کر دو تاکہ سے یہ سب مر جائیں، سب کی لاشیں باہر پھینک دینا۔ ان کے جو مسلمان ساتھی ہیں وہ کال کوٹڑیوں میں مر جائیں تو ان کی لاشیں بھی ان کے ساتھ پھینک دینا، دفن نہ کرنا، یہ روز قیامت ان کافروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ مجرم حاکم کے متعلق اس نے حکم دیا، جب فوج سومنات کو کوچ کرے اس غدار کے پاؤں باندھ کر ایک گھوڑے سے پیچھے باندھ دیا جائے، جہاں یہ مر جائے اس کی لاش وہیں پھینک دی جائے۔
فرقی سلطان محمود کا درباری شاعر تھا۔ اس نے سلطان کے سومنات پر حملے کی پیش قدمی، راستے کی دشواریوں اور سومنات کی فتح کی منظوم داستان بیان کی ہے۔ اس کی صورت ایک قصیدے کی ہے۔ اس میں ایمان فروشوں کی غداری کا ذکر ہے۔ اس کا مختصر سا ذکر تاریخ فخر الدین مبارک شاہ میں بھی ملتا ہے، اور اس میں یہ بھی تحریر ہے، جب غداری بے نقاب ہو گئی تو اس رات تراویح کے بعد سلطان محمود تا دیر شکرانے کے نوافل پڑھتا رہا۔ صبح اس نے اپنے رفیقوں سے کہا کہ میرے اللہ کو مجھ سے بڑا ہی عظیم فرض ادا کرانا ہے، اسی لیے اس ذات باری نے مجھے تاریکی میں روشنی دکھائی ہے، ورنہ اندھیرے میں یہ سانپ مجھے ڈس لیتے۔ جو پارٹی آگے کے علاقے دیکھنے گئی تھی اس نے بتایا کہ سب سے بڑی دشواری صحرا پیدا کرے گا، پانی کا دور دور تک نشان نہیں۔ سلطان محمود نے پانی کا یہ انتظام کرا لیا تھا کہ 30,000 اونٹ جمع کر لیے جن پر پانی کے مشکیزے لادے گئے تھے۔ اونٹوں کو بھی پانی پلانا تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ہر گھڑ سوار کو پانی سے لدے ہوئے 2 اونٹ دیے گئے تھے۔ 2 مورخین نے اونٹوں کی تعداد 20,000 لکھی ہے، لیکن اکثریت نے تعداد 30,000 بتائی ہے، جو صحیح معلوم ہوتی ہے۔ اونٹوں کے علاوہ ہر پیادہ سپاہی اور سوار کو حکم تھا کہ وہ جتنا پانی چھوٹے مشکیزوں میں اٹھا سکتا ہے ساتھ رکھے۔ سلطان محمود نے خدا کا شکر اس لیے ادا کیا تھا کہ اسے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ راجوں مہاراجوں نے اسے راستے میں پریشان کرنے کا انتظام کر رکھا ہے۔ دشمن کے چابکونوں سے دوسرے نقصان کے علاوہ ایک نقصان یہ بھی متوقع تھا کہ کوچ کی رفتار بہت سست ہو جائے گی۔ اگر اسے یہ اطلاع نہ ملتی کہ اس نے فوج کو قافلے کی صورت میں لے جانے کا فیصلہ کر رکھا تھا، اب اس نے کوچ کی ترتیب بدل دی۔ سب سے پہلے اس نے راستے کا تعین کیا۔ اس نے ہراول کو یوں تقسیم کیا کہ دیکھ بھال کی پارٹیاں الگ کر دیں جنہیں بکھر کر بہت آگے جانا تھا۔ دائیں اور بائیں کے لڑاکا جیش الگ کیے جنہیں فوج اور دیکھ بھال پارٹیوں کے درمیان جانا تھا، لیکن دائیں اور بائیں دور دور رہ کر، تاکہ دشمن کی چھاپہ مار پارٹیوں کو فوج سے دور ہی الجھا لیا جائے۔ پڑاؤ کی صورت میں اور رات کو کوچ کے دوران ان جیشوں کو باری باری ساری رات جاگنا اور چوکنا رہنا تھا۔ رسد اور پانی والے اونٹوں کی حفاظت کا یہ انتظام کیا گیا تھا کہ سوار دستوں کو ان کے دائیں اور بائیں رہنا تھا۔ غزنی کی فوج کی ایک خوبی تو یہ تھی کہ اس کا کمانڈر سلطان محمود تھا، جس نے جنگی چالوں میں تاریخ میں نام پیدا کیا تھا۔ دوسری خوبی یہ کہ اس کے چھاپہ مار جیش صحیح معنوں میں جانباز اور ذہین تھے۔ سلطان محمود ان کی تقسیم اور ان کا استعمال دانش مندی سے کرتا تھا۔ تیسری خوبی یہ کہ ہر سپاہی اپنے سلطان کے لیے نہیں بلکہ اپنے مذہبی عقیدے اور نظریے کے لیے لڑتا تھا، کہ سلطان محمود کی تربیت کا اثر تھا۔ سب سے بڑی خوبی تیز رفتاری تھی۔ جنگ کے دوران دستوں تک احکام اور ہدایات پہنچانے کا انتظام بہت تیز تھا، اور جو ہی کسی بڑے یا چھوٹے کمانڈر کو کوئی حکم پہنچتا تھا اس پر نہایت تیزی سے عمل ہوتا تھا۔ جنگ کے دوران دستوں کی نقل و حرکت اتنی تیز ہوتی تھی کہ دشمن بکھلا جاتا تھا۔ 12 شوال 616 ہجری 22 نومبر 1025 عید الفطر کے 2 روز بعد سلطان محمود نے ملتان سے کوچ کا حکم دیا۔ عید الفطر کے روز اس نے خطبے سے پہلے تمام فوج سے خطاب کیا، آپ سب کو عید مبارک ہو۔ یہ خیال ذہن سے نکال دیں کہ ہم وطن سے دور عید منا رہے ہیں۔ جس زمین پر شہیدوں کا خون بہہ جاتا ہے وہ مجاہدین اسلام کا وطن بن جاتا ہے۔ جہاں مرد مجاہد کی اذان گونجتی ہے وہ اس کا وطن ہے۔ ہندوستان تمہارا ہے۔ یہ عید ہم میں سے کئی ایک کی آخری عید ہوگی۔ ہم ایک ایسی مہم پر جا رہے ہیں جو ہماری زندگی کا سب سے زیادہ کڑا امتحان ہے۔ ہندو کہتے ہیں کہ مسلمان تباہ ہونے کے لیے سومنات جا رہے ہیں۔ آپ کو اب جو بت توڑنا ہے اسے ہندو طاقت کا دیوتا کہتے ہیں۔ آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ طاقت اللہ کے پاس ہے۔ پتھر کا بت ٹوٹنے میں سخت ہو سکتا ہے، طاقتور نہیں ہو سکتا۔ آپ کو ہندوؤں کے اس عقیدے کو توڑنا ہے۔ سلطان نے اپنی فوج کو بتایا کہ محمد بن قاسم کتنی دور سے، کتنی مشکلات اور دشواریوں میں سے گزر کر ہندوستان میں آیا تھا۔ سلطان نے کہا کہ سومنات کے مندر میں آپ جیسے مسلمان جوان آدمیوں کو ذبح کیا جاتا ہے، اور تمہاری بہنوں اور بیٹیوں جیسی مسلمان لڑکیوں کو ہندو اغوا کر کے مندر کے پنڈتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، انہیں اریاں کر کے نچایا جاتا ہے، اور تم سمجھ سکتے ہو کہ ان کے ساتھ اور کیا سلوک ہوتا ہوگا کہ تمہاری غیرت یہ گوارا کر سکتی ہے۔ سلطان نے فوج کو ناصر اور شگفتہ کا واقعہ سنایا اور کہا، اس کنواری مسلمان بیٹی کی لاش کنویں سے نکال کر کہیں باہر پھینک دی گئی ہوگی۔ اس نے اپنی عزت پر جان قربان کی ہے۔ اس کی روح مجھے راتوں کو بے چین رکھتی ہے۔ ہمیں قوم کی اس بیٹی کا انتقام لینا۔ سلطان محمود کا یہ خطاب اس قدر جذباتی اور اشتعال انگیز تھا کہ فوج بے چین ہو گئی اور نعروں سے سپاہیوں کے سینے پھٹنے لگے۔ یہی سلطان کا مقصد تھا۔ اس نے فوج کو راستے کی دشواریوں اور خطروں سے آگاہ کیا اور انہیں جذباتی اور ذہنی طور پر ہر خطرے کے لیے تیار کر لیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ فوج کو ایسی ترتیب سے کوچ کرایا گیا کہ سب سے آگے والے آدمی اور سب سے پیچھے والے آدمی کے درمیان 100 میل کا فاصلہ تھا، جس کے متعلق سلطان نے معلومات لے لی تھیں، مگر صحرا میں اور آگے جا کر اسے احساس ہوا
کہ اسے کچھ بھی نہیں بتایا گیا تھا۔ یہاں ایک غلط فہمی دور کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ متعدد تاریخوں میں لکھا ہے کہ سلطان محمود ملتان سے اجمیر گیا، جہاں مہاراجہ اجمیر سے اس کی لڑائی ہوئی اور سلطان نے مہاراجہ کو شکست دی۔ یہ غلط ہے۔ اجمیر اس راستے سے بہت ہی دور ہے جس سے سلطان گیا تھا۔ دوسرا یہ کہ اس وقت اجمیر کا وجود ہی نہیں تھا۔ اجمیر کا سنگ بنیاد 11 عیسوی میں یعنی سومناتھ کی تباہی کی 75 برس بعد رکھا گیا تھا۔ ایک انگریز تاریخ دان سر ڈبلیو ہیک نے لکھا ہے، یہ اجمیر نہیں صابر نام کا ایک مقام تھا جو چوہان خاندان کا دارالحکومت تھا۔ اس دور کا نقشہ دیکھیں تو آپ کو اجمیر کہیں بھی نظر نہیں آئے گا۔ فوج جب بیکانیر کے ساحل میں داخل ہوئی تو رسد اور پانی کی اونٹوں کے دائیں اور بائیں جو سوار دستے تھے ان پر رات کو حملہ ہوا، جس کی صورت شب خون کی تھی، لیکن ہندوؤں کو معلوم نہیں تھا کہ اونٹوں کی حفاظت کا انتظام موجود ہے۔ سواروں کے درمیان وسیع شگاف تھا، چھاپا مار اس میں سے گزرے، لیکن اونٹوں تک پہنچنے سے پہلے ہی سواروں کے گھیرے میں آ گئے اور مارے گئے۔ دوسرا حملہ دن کے وقت ایسے علاقے میں ہوا جس میں صحرائی ٹیلے اور چٹانیں تھیں۔ ہندو تیر انداز ٹیلوں میں چھپے ہوئے تھے۔ ان کے تیروں کی پہلی بچھاڑ نے کچھ نقصان کیا۔ 4-5 اونٹوں کے جسموں میں تیر لگے، وہ بے مہار ہو کر بھاگ اٹھے۔ ہندو چھاپا ماروں کو یہ خوش فہمی تھی کہ ان کے عقب میں کچھ بھی نہیں، لیکن عقب سے رسالے کا آدھا دستہ آ گیا اور چھاپا مار کچھ مارے گئے اور کچھ پکڑ لیے گئے۔ جو پکڑے گئے ان سے معلوم کر لیا گیا کہ ان کے باقی چھاپا مار کہاں کہاں ہیں۔ اس کے مطابق سلطان نے پیش بندی کر لی۔ اگر صرف صحرا کا حساب کیا جائے جو سلطان محمود کی فوج کو عبور کرنا پڑا تو یہ کم و بیش 500 میل تھا۔ آگے دریا بھی تھے، صحرا میں گھاس کی پتی بھی نظر نہیں آتی تھی۔ گھوڑوں کو خشک دانہ اور خشک گھاس کھلائی جاتی تھی جس سے انہیں پیاس زیادہ لگتی تھی۔ اونٹ تو صحرائی جانور تھے، آسانی سے چلتے تھے، گھوڑے جلدی تھک جاتے تھے۔ سب سے زیادہ مصیبت پیادہ فوج کے لیے تھی۔ سپاہیوں کے پاؤں ریت میں دھنستے تھے۔ سب سے پہلی بڑی لڑائی لدھرادا کے مقام پر ہوئی، جہاں دشمن لڑائی کے لیے تیار تھا کیونکہ اسے قبل از وقت اطلاع مل چکی تھی۔ یہ 12 دروازوں کا خاصا بڑا شہر تھا۔ سلطان نے شہر کو محاصرے میں لے کر ایسے حلے بولے کہ دشمن گھبرا گیا اور شہر کے دروازے کھل گئے۔ سلطان نے شہر سے پانی اور رسد کا ذخیرہ پورا کیا اور آگے چل پڑا۔ صحرا میں اسے دشمن سے کئی اور جگہوں پر جھڑپیں لڑنی پڑی۔ اس کی ترتیب اور فوج کا پھیلاؤ ایسا تھا کہ معمولی نقصان اٹھا کر دشمن کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا۔ دسمبر کے آخر میں یعنی 1 مہینہ صحرا میں گزار کر سلطان پتن کے مقام پر پہنچا۔ وہاں ہندوؤں کی کم و بیش 20,000 فوج نے سلطان کا راستہ روک لیا۔ ہندوؤں کو سلطان کے ارادوں کا علم تھا، اس لیے وہ سومناتھ کو بچانے کے لیے بے جگری سے لڑے، مگر شکست کھا گئے۔ سلطان کو خاصا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس سے پہلے ادے پور کے مقام پر بھی لڑائی ہوئی تھی۔ اب سلطان محمود کی فوج آج کے احمد آباد کے علاقے میں داخل ہو چکی تھی۔ سلطان کو اس کی دیکھ بھال کے دستوں اور جاسوسوں نے بتایا کہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے سومناتھ کے مہاراجہ کو ادھر ادھر سے کمک مل رہی ہو اور سومناتھ تک پہنچنا آسان نہیں ہوگا۔ غزنی کی فوج کا یہ عالم تھا کہ تھک کر چور ہو چکی تھی۔ صحرا کی صعوبتوں کے علاوہ لڑائیاں بھی لڑنی پڑی تھیں۔ ہندوؤں کی فوج تازہ دم تھی اور دفاعی جنگ لڑنے کے لیے تیار۔ خود سلطان محمود اور اس کے سالار اعلیٰ ابو عبداللہ محمد التائی کی جسمانی حالت دگرگوں ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں فوج کا دماغ تھے، اس لیے ان کے سر بھی سوچ سوچ کر دکھ رہے تھے۔ فرقی نے مضموم داستان میں فوج کی حالت ان الفاظ میں بیان کی ہے: قوم کے بہادر تھک کر ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے اور ایک دوسرے کا سہارا بنتے تھے۔ ان کی رفتار کم ہو گئی مگر مارکے میں وہ بہت تیز تھے۔ سلطان محمود کو جب اطلاع ملی کہ ہندوستان سے سومناتھ کے دفاع کے لیے کمک آ رہی ہے تو اس نے گائیڈوں سے کمک کے متوقع راستے معلوم کر کے سوار دستے ان راستوں پر بھیج دیے تاکہ وہ منزل کی طرف پیش قدمی بھی جاری رکھیں اور کمک کو بھی روکیں۔ اب سواروں کا کام قدرے آسان ہو گیا تھا کیونکہ صحرا ختم ہو چکا تھا، موسم سرد تھا۔ سلطان محمود 6 جنوری 1026 عیسوی بروز جمعرات سومناتھ کے قریب اس مقام پر پہنچ گیا جہاں اسے اپنی فوج اکٹھی کر کے سومناتھ کو محاصرے میں لینا تھا، مگر دشمن اسے سومناتھ کے باہر ہی روکنے کے لیے تیار تھا۔ سلطان محمود نے کچھ اپنی آنکھوں سے اور زیادہ تر جاسوسوں کے ذریعے دشمن کے متعلق معلومات حاصل کی۔ سومناتھ کا شہر قلعے کے اندر تھا اور یہ بہت بڑا شہر تھا۔ اس کے 3 طرف سمندر تھا اور سامنے ایک وسیع اور گہری خندق تھی۔ سلطان کو پتہ چلا کہ یہاں 2 راجوں کی فوج پہنچی ہوئی ہے جو قلعے سے باہر تیار ہے۔ شہر کی دیواروں پر فوج کے علاوہ ہندو شہری بھی تیر کمانے سنبھالے کھڑے تھے۔ یہ شہری غزنی کی فوج کا مذاق اڑا رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ پنڈتوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ سلطان محمود ہندوستان میں اتنے مندر تباہ کرنے اور بڑے بڑے طاقتور مہاراجوں کو اس لیے شکست دینے میں کامیاب رہا ہے کہ سومناتھ کا بت شیودیو ان سے ناراض تھا۔ اب شیودیو مسلمانوں کو گھسیٹ کر اپنے گھر لے آیا ہے اور انہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ جب شہر کا محاصرہ کیا گیا تو دیواروں سے ہندو کہتے تھے: مسلمانوں، تم یہاں تباہ ہونے کے لیے آئے ہو،
सोमनाथ तुमसे अब तो अपनी तौहीन का इंतकाम लेगा। मंदिर की घंटियां बज रही थीं। 10,000 पंडित पूजा में मुसलसल मसरूफ थे। नौजवान और हसीन दासियां भजन कर रही थीं और नाच भी रही थीं। सारे शहर की औरतें मंदिर में जमा हो गई थीं। सोमनाथ का महाराजा कन्नूराय किले की दीवारों पर, गलियों और बाजारों में घूम फिर कर फौज और शहरियों को जोश दिला रहा था। किसी जगह का राजा प्रेमदेव अपनी फौज और अपना खजाना लेकर आ गया था। सुल्तान महमूद ने हिंदुओं का ये जोशो खरोश देखा तो वह गहरी सोच में खो गया। उसने अपने आप को बहुत बड़े इम्तिहान में डाल दिया था। उस शहर को जल्द अज जल्द फतह करने की स्कीम बनाने लगा। अबू अब्दुल्ला, उसने अपने सलार से कहा, कल जुमअतुल मुबारक है, मैं कल अलल सुबह हमला करना चाहता हूँ, फौज तैयार रहे। और उसने सलार आला को अपनी स्कीम तफसील से बताई। अबू अब्दुल्ला मोहम्मद अल्ताई के चेहरे पर ऐसा तासर था जैसे हालात उनके खिलाफ हैं। उसका खदशा गलत नहीं था। 955 साल पहले सोमनाथ के किले की दीवारें लरज रही थीं। अंदर हर हर महादियों के जयकारे और बाहर अल्लाह अकबर के नारे थे। सारा हिंदुस्तान नारों और जयकारों के तसादुम से हिल रहा था। सुल्तान महमूद गजनवी ने शाम के बाद अपने सलारों को जमा कर रखा था। उसने सबके चेहरों पर नजरें दौड़ाईं। आप जो महसूस कर रहे हैं वो आपके चेहरों पर लिखा है। सुल्तान महमूद ने कहा, मेरा एहसास आपसे मुख्तलिफ नहीं। कि आपने ये भी महसूस किया है कि हम ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं जैसे कि हमारी ज़िंदगी का शायद आखिरी मार्का होगा। इसलिए कि इससे पहले हम किले फतह करते रहे हैं, हम महाराजों के खिलाफ लड़ते रहे हैं। मगर सोमनाथ न उन किलों जैसा किला है जो आपने आज तक फतह किए हैं, न ये उन महाराजों जैसे किसी महाराजे की जंग है जिन्हें आज तक आपने शिकस्त दी है। आज आप एक मज़हब और एक अकीदे को सर करने आए हैं। मज़हब बातिल हो तो भी उसके पैरोकार उसकी आन पर मर मिटते हैं। सोमनाथ हिंदुओं का किबला व काबा है। आपने किले की दीवारों पर उनका हजूम और उनका जोशो खरोश देख लिया है। वो ज़िंदगी और मौत का मार्का लड़ने के लिए तैयार हैं। यहाँ हमें किसी जासूस की रहनुमाई हासिल नहीं। मुझे कुछ खबर नहीं कि किले के अंदर क्या है, और जब हम अल्लाह को मंजूर हुआ किले के अंदर चले गए तो हमें बताने वाला कोई ना होगा कि हमारा मुकाबला करने कितनी हजूम आएगा और किधर किधर से आएगा। हमें सिर्फ बाहर की खबरें मिल सकती हैं और मिल रही हैं। 2 महाराजों की फौजी हमारा मुहासरा तोड़ने के लिए आ रही हैं। वो हम पर अकब से हमला करेंगी। मैं आपको अपनी फ़ौज की तकसीम बता चुका हूँ। मैं आपको दूसरे ख़तरों और दुश्वारियों से आगाह करना चाहता हूँ। आप ना तजर्बाकार नहीं हैं। आप जानते हैं कि जो फ़ौज अपने वतन से इतनी दूर लड़ने जाती है उसे दुश्मन तीरों और तलवारों से मारने की बजाय भूखा और प्यासा मार सकता है। यहाँ की हवाएं भी हमारी दुश्मन हैं। हमें कहीं से भी रसद नहीं मिल सकती। तीर जो कमानों से निकल जाएंगे वो वापस नहीं आएंगे। हमें कहीं से भी कुमक नहीं मिल सकती। अगर मुहासरा तूल पकड़ गया तो रसद और फ़ौज की कमी हमें पसपा होने पर मजबूर कर देगी। मैं आपको खबरदार करता हूँ कि हम नाकाम होकर पसपा हुए तो फ़ौज बददिल हो जाएगी। दुश्मन हमें पसपा नहीं होने देगा। हम में से कोई खुशकिस्मत ही पसपाई की सूरत में जिंदा निकल कर जाएगा। उस सहरा को जहन में लाएं जिससे गुजरते हमें इतना अरसा लगा है कि एक चांद डूबा और एक उभरा। उस वक़्त फ़ौज ताज़ा दम थी। लंबे मुहासरे और नाकामी के बाद फ़ौज इस सहरा में से गुजरने के काबिल नहीं होगी। यहाँ से गज़नी तक का फासला आपके सामने है। मैं जानता हूँ कि आप समझ रहे हैं कि मुझे अपने वतन से इतनी दूर ऐसे शहर को सर करने के लिए नहीं आना चाहिए था। मुझे आपसे इत्तेफाक है, लेकिन आपको मेरे साथ इत्तेफाक होगा कि उम्र तवील नहीं, काम अधूरा रह गया है। आप मेरे मकसद को समझते हैं। मैं सोमनाथ को तबाह करके इसे समंदर में डबो देने की कसम खा चुका हूँ। एक नायब सलार ने कहा, दखल अंदाजी की माफ़ी चाहता हूँ। क्या मैं ये पूछने की जरूरत कर सकता हूँ कि हम क्या सारे हिंदुस्तान के बुत तोड़ चुके हैं कि सोमनाथ ही रह गया है? इस एक बुत को तोड़कर और यहाँ के मंदिर को तबाह करके क्या सारा हिंदुस्तान मुसलमान हो जाएगा? मैं कहना चाहता हूँ कि हमें इतनी दूर आने का खतरा मूल नहीं लेना चाहिए था। सलार अबू अब्दुल्ला मोहम्मद अल्ताई बोल पड़ा। उसने नायब सलार से मुखातिब होकर उससे कहा, मुझे उम्मीद है कि आप ये तो नहीं कहना चाहते कि आप दुश्मन के खौफ के तहत बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, नायब सलार ने जवाब दिया। अगर तारक बिन ज़ियाद ने समंदर पार करके एक अजनबी और दुश्मन साहिल पर अपनी कश्तियाँ जला डाली थीं तो हम में से कोई एक भी ऐसा न होगा कि पसपाई का ख्याल या खौफ दिल में लाए। मुझे बहुत देर बाद पता चला है कि सोमनाथ के बुत को हिंदुओं के तमाम बुतों का आका समझा जाता है। सुल्तान महमूद ने कहा, अगर मुझे उस रोज़ मालूम हो जाता जिस रोज़ मैंने हिंदुस्तान पर पहली फौजकशी की थी तो मैं बिस्मिल्लाह सोमनाथ के बुत से करता। सुल्तान महमूद ने तफसील से बताया कि सोमनाथ में क्या है और हिंदुओं ने यहाँ के बुत के साथ कैसी कैसी नाकाबिल यकीन रवायतें और अकायदें मंसूब कर रखी हैं। फिर उसने कहा, हम उस मुकाम पर आ गए हैं जहाँ से वापसी नामुमकिन है। अगर हम अपने इस अजीम फ़र्ज़ को भूल जाएं जो खुदा ने हमें सौंपा है तो हमें अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ना पड़ेगा। लेकिन आप सब सलार हैं। आप जानते हैं कि जो सलार अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ा करते हैं वो आगे नहीं पीछे देखा करते हैं।
اور وہ زندہ واپس نہیں جایا کرتے۔ میں سومناتھ کو تباہ کر کے اپنے پیچھے یہ روایت چھوڑ جانا چاہتا ہوں کہ حق کی آواز پہنچانے کے لیے اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کے لیے دنیا کا کوئی خطہ دور نہیں اور کوئی راستہ اتنا دشوار گزار نہیں کہ اللہ کا سپاہی اس سے گزر نہ سکے۔ کوئی اور محمود ہماری بجھی ہوئی مشل کو اٹھا کر جلا لے اور ہندوستان کے بت خانے مسجدوں اور درسگاہوں میں تبدیل کر دے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو اس ملک میں اسلام اور ہندومت ٹکراتے رہیں گے اور ہندو محمد بن قاسم اور محمود کا انتقام مسلمانوں سے لیتے رہیں گے۔ کل جمعۃ المبارک ہے، صبح کی روشنی پھیلنے سے پہلے محاصرہ مکمل ہو جانا چاہیے۔